واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، بلکہ اس گندم کے ساتھ بھس بھی پس جائے گا. جب عذاب الہی آتا ہے، کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے، اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے. اللہ یہ نوٹ کر لیجئے، جس کو کہ سورہ اعراف کے اندر واضح کیا گیا ہے، اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا. لیکن اگر آپ پیسیو رہے، بدکاری پھیل رہی ہے، آپ اپنے دھندے میں، اپنے کمائی میں ہیں، اپنے رہن سہن میں ہیں، اپنے بچوں میں خوش ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو کیا پرواہ؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بے پردگی، کیسی فحاشی، کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے. اب تو آپ کو بہت بڑا تمغہ مل گیا ہے. بھارتی صحافی اور مسلمان نام کی صحافی ہے وہ خاتون، جس نے جا کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس کتیا کے مانند ہے جو کتے کی تلاش میں جو ہے ہلکائی ہوئی بھی ہے. لائک اے بچ ان ہیٹ while no dog is in visible. یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی، اور ہم تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں، پکڑے جائیں گے، بلکہ ایک حدیث کی روح سے تو سخت ترین عذاب ان پر آئے گا. حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی، اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں. اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار، اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. ذرا اندازہ کیجئے، یہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، جبرائیل. اور کس کی بارگاہ میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. ہم کہتے پلک جھپکنا، عربی کا محاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا. محاورہ ایک ہی ہے، مطلب یہی ہے کہ بالکل یوں سمجھیے اسپلٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی 100واں حصہ بھی کبھی ان کا اس کا جو ہے وہ گناہ میں بسر نہیں. قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر اللہ نے فرمایا، اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور یہ دیکھتا رہا. اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں، میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا. ایسا بے حس، ایسا بے حمیت، ایسا بے غیرت، چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو، عذاب کا اولین مستحق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے اس کی لپیٹ میں، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو بدی سے روکتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں، ان کو اللہ بچا لے گا.
باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہو اس میں پکڑے جائیں گے.